بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ خدا نے ایک بار پھر ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خدا سے دعا کر رہے ہیں ان الفاظ میں جن الفاظ کو ہمارے ہادیان برحق نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. دعا مومن کا اسلحہ ہے، سلاح المومن ہے. مومن جب بھی اپنے آپ کی طرف نگاہ کرتا ہے تو اس کو اپنا فقر نظر آتا ہے، اس کو اپنی عاجزی نظر آتی ہے اور اپنے پروردگار کی غنا کی طرف پر اس کی نظر جاتی ہے. وہ کتنا غنی ہے اور میں کتنا فقیر ہوں، وہ کتنا غالب ہے میں کتنا مغلوب ہوں، وہ کتنا قاہر ہے میں کتنا مقہور ہوں، وہ کتنا معبود ہے میں کتنا عابد ہوں. اس کے اوپر نگاہ ہو جانی چاہیے. اور مومن پھر کیا کہتا ہے؟ مومن کہتا ہے پروردگارا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے علاوہ میرا کچھ نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں. اسی لیے ہمارے ہادیان برحق نے ماہ مبارک رمضان کے ایک ایک دن میں کیا مانگنا ہے اس کی تعلیم ہمیں بیان کی ہے. معصومین فرماتی ہیں کہ 8ویں رمضان المبارک کو آپ نے پروردگار سے مانگنا ہے 4 چیزوں کو. کیا مانگنا ہے؟ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام. پروردگارا میرے اللہ میرا رزق قرار دے، مجھے رزق کے طور پر عطا فرما. یہ رزق کے طور پر عطا کرنا، اس کے اندر خود یہ بات موجود ہے کہ میں مرزوق ہوں، تو رازق ہے اور یہ تو ہی مجھے عطا کر سکتا ہے. اللہم ارزقنی فیہ. پروردگارا آج کے دن تو میرا رزق قرار دے. کس چیز کو؟ رحمت الایتام. رحمت کو کس پر؟ رحمت ایتام پر، یتیموں پر رحمت کرنا. یہ میرا آج کا رزق قرار دے دے. خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے. قرآن مجید میں 2 نام پروردگار کے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. ایک رحمان اور رحیم نام ہے. خدا چاہتا ہے میں چونکہ رحیم ہوں، میرے عبد کو بھی، میرے بندے کو بھی، جو خلیفت اللہ ہے زمین پر، اس کو بھی میرے اسماء کا مظہر ہونا چاہیے. میں رحمان ہوں تو اسے کو بھی رحم دل ہونا چاہیے. رحمت میرے پاس آئے تو اس کے اندر بھی رحمت موجود ہونی چاہیے. اس لیے معصومین فرما رہے ہیں آج کے دن رحمت مانگو. ارحم فترحم. رحم کرو گے تو تجھ پر رحم کیا جائے گا. کس پر رحم کرنا؟ ایتام پر، یتیموں پر رحم کرنا. خدا نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم پر کبھی غضبناک نہیں ہونا. کیوں؟ یتیم کو رحمت چاہیے. وہ شفقت پدری سے محروم ہے، وہ اپنے والد کی رحمت و شفقت سے محروم ہے. جو اپنے والد کی شفقت اور رحمت سے محروم ہے اسے تمہاری رحمت کی ضرورت ہے. یہ امتحان ہے ایک انسان پر کہ اس کے سامنے یتیم آئے اور وہ اس کے اوپر رحم نہ کرے. یہ امتحان ہے. اللہ امتحان لیتا ہے انسانوں سے. یہ ان امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے کہ یتیم سامنے آئے اور اس کے اوپر انسان رحم نہ کرے.
البتہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یتیم کون ہے. یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہو اور وہ ابھی تک بلوغ کی حالت میں نہ پہنچا، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. بس وہ جو بلوغ کی حالت تک نہیں پہنچا اور شفقت پدری سے محروم ہے وہ یتیم ہے. اس کے اوپر رحمت کرنا چاہیے. اور آج کے دن ہم رحمت کو مانگ رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت فرمائے، وہ رحمت پروردگار کا مرکز بنے، تو اس کو یتیموں پر رحمت کرنی چاہیے. جس طرح کی رحمت پروردگار سے چاہتے ہو اسی انداز کی رحمت یتیموں پر کرنی چاہیے. اور دوسری چیز کون سی مانگنی ہے آج کے دن؟ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا. پروردگار آج کے دن میرا رزق قرار دے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں. یہاں پر کھانا کھلانا صرف یتیموں کے لیے نہیں ہے، صرف مسکینوں کے لیے نہیں ہے، صرف اسیروں کے لیے نہیں ہے. مومنین کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے، ان کو طعام کھلانا بھی ثواب ہے. اور اگر اطعام کی بات آئے تو سورہ دہر کی وہ آیت ضرور یاد آتی ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو، جس میں اللہ کہتا ہے پانچ تن پاک محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا بیان کرتے ہوئے خدا ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ طعام کھلاتے ہیں، وہ کھانا پیش کرتے ہیں. ہم ماننے والوں کو بھی طعام پیش کرنا چاہیے، اور خصوصا رمضان المبارک میں بھوکا کسی کو نہیں سونا چاہیے. مومن وہ ہوتا ہے جو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے ارد گرد کوئی شخص بھوکا نہ سوئے. اور افطاری کے بارے میں جو ثواب لکھا گیا ہے اس میں کسی نے پوچھا کہ معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ جو افطاری کا اتنا ثواب لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، اگر میرے پاس نہ ہو اتنا، تو کہا کہ اگر تم کھجور کا آدھا حصہ بھی اس کو دے دو اور ایک کاسا پانی کا، ایک پیالہ پانی کا دے دو، تو یہ وہی ثواب ہے جو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ہے. بس اطعام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہوتی تھی کہ ان کے گھر سے کبھی کوئی کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا تھا. کھانا پیش کیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے، کھانا پیش کیا کرتے تھے. اور ہمارے علماء کی بھی یہ سیرت رہی ہے کہ خود بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا، حسب توفیق لوگوں کی خدمت کرتے تھے، تواضع کیا کرتے تھے. لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا، اور آج کے دن خصوصاً لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہی ہے. اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کے شہادت کے بعد جب ان کی کمر کے اوپر داغ دیکھے گئے اور پوچھا گیا تو امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اطعام الطعام، یہ کھانا کھلاتے تھے. لوگوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے اور تاریکی میں سامان پہنچایا کرتے تھے اپنی کمر پہ لاد کر. یہ معصوم کی سیرت ہے. اور اگر یتیموں کے بارے میں ایک بات کی جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس میں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت بھی ہے، تو کوفہ کے یتیموں پر علی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے، اتنی رحمت فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ کے لوگ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرتے تھے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ کاش ہم یتیم ہوتے تاکہ علی کی اس رحمت کا سایہ ہمارے اوپر بھی ہوتا. اتنی رحمت کیا کرتے تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں پر. اور دو چیزیں، رحمت الایتام اور اطعام الطعام، یہ مانگنا ہے آج کے دن رزق کے طور پر. اور کیا چیز؟ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، افشاء السلام، سلام کو رواج دینا، سلامتی کو رواج دینا، سلام کرنے کو رواج دینا. اس کے اوپر عموماً ہمارے معاشرے میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی.
یہ سلام کو رواج دینا، اس کو رواج بنا دینا، اس کو رسم بنا دینا اور لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں، اس کو اپنے لیے توہین محسوس نہ کریں بلکہ اپنے لیے فخر محسوس کریں، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بہت زیادہ معروف ہے۔ اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ بے شک ان اللہ یحب، کس چیز کو؟ اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانے کو اور سلام کو رائج کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ سلام جو ہے من اسماء اللہ تعالی، السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، سلام جو ہے یہ اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے۔ فَأَفْشُوهُ، پس اس کو افشا کرو، پس اس کو رائج کرو۔ معصوم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، معصوم علیہ السلام کی یہ خواہش ہے، اور آج مجھے کہا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے اس کو رزق کے طور پر مانگو کہ پروردگارہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں رحمت بنوں ایتام کے لیے، میں کھانا کھلانے والا بنوں، میں سلام کو رائج کرنے والا بنوں۔ اور چوتھی کون سی چیز؟ وَصُحْبَةِ الْكَرَامِ، پروردگارہ آج میرے لیے رزق قرار دے کس چیز کو؟ کرام کی صحبت کو، کریم لوگوں کی صحبت کو، کریم لوگوں کی ہم نشینی کو، کریم لوگوں کی دوستی کو، کریم لوگوں کی مجلس کو میرے لیے رزق قرار دے دے۔ جیسی صحبت ہوگی انسان کا کردار ویسا بنتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے، کہا گیا ہے کہ خلیل خلیل کا آئینہ ہوتا ہے کہ دوست کو دیکھنا ہو تو اس کے دوست کو دیکھ لو، جیسا دوست ہوگا ویسا یہی ہوگا۔ تو آج صحبت الکرام مانگی ہے، وہ جو کریم ہیں، وہ جو کرم کرنے والے ہیں، وہ جو نیک ہیں، پروردگارہ مجھے ان کی صحبت عطا فرما۔ پروردگارہ یہ جو چار چیزیں مانگی ہیں میرا حق ہے نہیں، استحقاق نہیں ہے، بطولے گا تجھے میں نے فضل کرنے والا پایا، میں نے تجھے عطا کرنے والا پایا، اس لیے تجھے تیری عطا کا واسطہ، تیرے فضل کا واسطہ دے کر رہتا ہوں۔ اور تیری اور ایک صفت جو بہت معروف ہے اور میں نے اس کو پایا ہے، وہ کیا ہے؟ یا ملجأ العاملین، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ، وہ جو آرزو کرنے والے ہیں، وہ جو مانگنے والے ہیں، وہ جو خواہش کرنے والے ہیں، ان کی تو ہی پناہ گاہ ہے۔ پروردگارہ چونکہ تو پناہ گاہ ہے اس لیے میں بھی تیری پناہ میں آیا ہوں، اپنی آرزو لے کر آیا ہوں کہ آج کے دن میرا رزق قرار دے دے کہ میں یتیموں پر رحم کروں، میں لوگوں کو کھانا کھلانے والا بن جاؤں، میں سلام کو رائج کرنے والا بن جاؤں، میں کریم لوگوں کی صحبت اختیار کر لوں۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق صلوات علی محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔